السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل، ایپیسوڈ 16. وہ اب برج پر کھڑے تھے. آتش بازی جاری تھی لیکن یہاں وہ اب ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے. وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں اب پہلی سی چمک نہیں رہی تھی بلکہ نمی کی ہلکی سی تہ تھی. وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. تمہارا کوئی دوست نہیں بنا یونیورسٹی میں؟ مطلب تم اکیلے کیسے گھوم لیتی ہو؟ وہ کبھی کبھی اس کے اکیلے رہنے کی عادت سے خائف ہو جاتا تھا. روز بزی تھی، ایمان نے بنا کسی تاثر کے جواب دیا. یونیورسٹی فرینڈز؟ وہ اچھی لڑکی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہ ہو؟ ایمان نے اس کی سماعت سے عبدل کی آواز ٹکرائی. تھا نا ایک عبدل. وہ ابھی تک آسمان کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کچھ کھوج رہی ہو. اب کہاں ہے؟ اس نے شادی کر لی. اگر دکھ تھا بھی تو اس نے اپنے چہرے پر آنے نہیں دیا تھا. اوہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا. کبھی کبھی اس سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں لگتا تھا؟ ایسا کیا خاص تھا اس میں؟ جانے وہ کیوں پوچھ رہا تھا. ایمان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر وہ مسکرا دی. وہ اچھا تھا. کیا اچھا تھا اس میں؟ وہ سوال کر رہا تھا. اس کا کردار. عبدل کا سراپا چھم سے سامنے آیا. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کے لیے بہت قابل احترام ہو اور کبھی جیسے چھوٹی سی بچی ہو. اس کی بات سن کر ماسیل ہنس دیا. یعنی تمہیں نیک لوگ پسند ہیں؟ انداز مذاق اڑانے والا تھا. ایمان کی بھویں سکڑ گئیں. اس میں غلط کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا. غلط کچھ نہیں ہے، پر یہ کانسیپٹ پرانا ہو چکا ہے. اپنے لیے نیک پارٹنر ڈھونڈنا جس نے کبھی کسی کو چھوا نہ ہو. وہ ایسے لوگوں سے چڑھتا تھا. یہ سب کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. وہ خفا ہوئی، رخ پھیر لیا. وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا. کہیں تمہیں تو کوئی نیک انسان نہیں چاہیے؟ تھوڑا خوف تھا، تھوڑی بے یقینی. وہ پوچھ رہا تھا. میری ایسی قسمت کہاں؟ ایمان اسے دیکھ نہیں پائی. وہ بس ہولے سے بڑبڑا دی. وہ دونوں جہاں نینونز کو جلایا جا رہا تھا اس جانب بڑھ گئے تھے. وہ انہیں جلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی. دونوں کے ذہن میں الگ الگ سوچ تھی. اپنی اپنی سوچوں میں سرگرداں وہ خاموشی سے چلتے رہے. اس کا فون پھر سے بجنے لگا تو اس نے کال اٹھائی. دوسری جانب سلمہ بیگم تھیں. وہ اب انہیں بتا رہی تھی کہ اس کا پروجیکٹ اچھا گیا تھا. پھر اس نے اپنے باہر ہونے کا بتایا اور فون بند کر دیا کیونکہ شور کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی. وہ اب اپنے فون کو دیکھنے لگی. وہ ایسے موقعوں کو کم ہی ریکارڈ کرتی تھی، پر وہ میزو کا سوچ کر جلتے نینونز کی ویڈیو بنانے لگی تاکہ اسے دکھا سکے. ماسیل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں. وہ اسے ہمیشہ سے ہی خالص لگتی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے چھو نہیں پاتا تھا. وہ اب بھی اس کے چہرے کے عجیب رنگوں کو دیکھ رہا تھا. اس کا گول بیضوی چہرہ، چن اسکار اور بڑی بڑی آنکھیں، اور اس کا لباس اس وقت اس کو کوئی نینوند ہی بنا رہا تھا، بالکل ایک گڑیا. وہ ویڈیو بنا رہی تھی جب اسے نوٹیفیکیشن موصول ہوا. اس نے نوٹیفیکیشن بار سے ہی چیک کیا. مسٹر گرے نے کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا. اس نے آئی ڈی نہیں کھولی. وہ نوٹیفیکیشن سے ہی جان گئی تھی کہ کیا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوا تھا. سورہ نور کی آیت تھی، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. وہ ساکت سی کھڑی تھی، نظریں موبائل پر جمی تھیں. اکاؤنٹ کھول کر مزید آگے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے آس پاس چاروں جانب آگ تھی. وہ اس وقت اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں پائی. ایمان؟ ماسیل نے اسے موبائل میں غرق دیکھا تو پکارا. وہ چونکی. لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے اور پھر خاموشی چھائی. ڈھول اور بینڈ باجوں کی آواز رک گئی. میں کوئی پاک صاف مرد نہیں ہوں اور نہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں. تم خالص ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر نہ بھی ہوتی تو شاید مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے نزدیک ان سب باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ آج ہے، ابھی ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اور نینونز کو آگ نے پکڑ لیا تھا. اب وہ دھکڑ دھکڑ جلنے لگے تھے.
اور ایسی ہی آگ ایمان کو اپنے وجود کے ارد گرد محسوس ہوئی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، چاروں جانب آگ تھی بس۔ میرے نزدیک یہ سب نارمل ہے، لیکن شاید تمہارے نزدیک میں ایک زناکار ہوں۔ ربش! وہ استہزائیہ ہنسا، مذاق اڑاتی ہنسی۔ لفظ زنا کا مذاق اڑاتا ماسیل دبت ساز اور خود کا مذاق اڑاتا ادھم جبیل۔ وہ کتنے آرام سے بتا رہا تھا اور اپنے زانی ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ صاف گو تھا، پر اتنی صاف گوئی، اور یہ سچ تو قتل کرنے جیسا تھا۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں۔ اس کے ذہن میں آیت کے الفاظ گونجے۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ اتنی خبیث تھی کہ اسے ایک زانی ملتا، یا وہ پاک مردوں کے لیے نہیں تھی؟ اس کا وجود لرز گیا۔ وہ خوبصورت گڑیا جلنے لگی تھی، دھڑ دھڑ دھڑ۔ وہ اسے دیکھ تو رہا تھا، لیکن اس کے اندر چلتے طوفان سے ناواقف تھا۔ اللہ جی، میں نے ایسا کب چاہا تھا؟ لبالب آنکھیں بھرنے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اس بار وہ آتش بازی نہیں دیکھ رہی تھی، دور بادلوں کے پرے آسمان کے اس پار موجود ذات کو پکارا۔ ماسیل سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ کیا میں اتنی ناپاک ہوں؟ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلنے کو تیار تھے۔ پہلے اسے فرق نہیں پڑتا تھا ماسیل کون تھا، کیا کرتا تھا، پر اب جب وہ اسے اپنا چکی تھی اور جانتی تھی کہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اب اس کے کام، اس کے اعمال اس کے لیے تکلیف کا باعث تھے، اور انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سلمہ بیگم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے، اس کا سر جھک گیا، شرمندگی کے باعث۔ نازک وجود اب لرزنے لگا تھا۔ ہاں، وہ خود ذمہ دار تھی، اس نے خود چنا تھا ماسیل کو۔ اپنے سامنے کھڑا وہ شاندار شخص اسے اس وقت بہت برا لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے کا مطلب ایمان کو صاف سمجھ آ رہا تھا، اس کے وجود پر سوالیہ نشان چھوڑ رہا تھا۔ کون تھی وہ، پاک یا ناپاک؟ حلق میں کچھ اٹک چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب ہوا، پر ایمان تب تک جل چکی تھی۔ اس نے ایمان کو چھونا چاہا، اس کا بازو تھامنا چاہا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، جیسے ماسیل کا وجود اسے مزید جہنم میں دھکیل دے گا۔ ایمان؟ وہ ساکت ہوا۔ دور رہیں مجھ سے، پلیز۔ ٹوٹا پھوٹا وجود لیے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پریشان تھا، جانے اس نے فون میں کیا دیکھ لیا تھا۔ آپ کا وجود میرے لیے جہنم جیسا ہے، آپ کا ہونا مجھے جلا رہا ہے۔ وہ چلانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی، پر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ بھاگتے بھاگتے اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ اکیلا کھڑا رہ گیا تھا، اپنی شاندار شخصیت لیے بالکل اکیلا۔ شاید یہ وہ زمانہ نہیں تھا جہاں صاف گوئی کام آتی۔ ایمان کا وجود اس کے لیے ناقابل تسخیر تھا۔ وہ پل پل رنگ بدلتی تھی۔ نینونس جل رہے تھے، جل جل کر بجھ کر نیچے گر رہے تھے، اور وہ بھاگتی جا رہی تھی جہاں ماسیل کا سایہ بھی اس کے آس پاس نہ ہوتا۔ وہ 4 سال ساتھ رہے تھے۔ FSC کے بعد ہیزل میڈیکل کالج چلی گئی تو ادھم بائیو ٹیکنالوجی کی جانب آ گیا۔ اسے سرجن بننے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ 4 سال بہت اچھے سے ساتھ رہے تھے۔ لوگ انہیں کپل سمجھتے تھے اور ادھم کو اس پر اعتراض نہیں تھا۔ ہیزل اسے پسند کرتی تھی، وہ باقی لڑکیوں سے الگ تھی۔ اگر وہ اس کی پارٹنر بن جاتی تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر ہیزل بدلنے لگی۔ وہ میڈیکل کالج جانے کے بعد بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اب ادھم کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ ادھم کے کچھ اور کلاس فیلوز جو ہیزل کے ساتھ تھے، وہ اسے عجیب و غریب خبریں سنا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی سال میں ہیزل نے میڈیکل کالج کے ٹاپ ڈاکٹر اور پروفیسر کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ ادھم نے سنا پر یقین نہ آیا۔ پھر ایک دن وہ ہیزل سے ملنے اس کے کالج گیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے ہیزل کو کسی آدمی کے ساتھ اس کی گاڑی میں جاتے دیکھا تھا۔ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ غصے اور تکلیف سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اور پھر اسی شام جب ادھم نے اسے فون کر کے پوچھا تو ہیزل نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہتی ہے، کسی رشتے میں نہیں بننا چاہتی۔ ادھم حیران رہ گیا۔ یہ وہ ہیزل نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ پھر سے اکیلا ہو گیا تھا، اور اس بار چوٹ گہری لگی تھی۔ پہلی عورت، پہلا دھوکہ۔
وہ زخمی تھا۔ اس کے کلاس فیلوز جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے ہیزل کی روز کی خبریں اسے سناتے تھے۔ وہ اب فون بند رکھتا، زیادہ تر اسموکنگ کرتا اور پھر سے ڈرگز لینے لگا تھا۔ اور پھر کچھ وقت بعد اسے پتہ چلا کہ ہیزل غائب ہو گئی تھی۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، جب وہ اسے چھوڑ چکی تھی تو جہاں مرضی جاتی، پر ادھم کے لیے یہ برا ہوا تھا۔ اسے ایک دن حویلی کے اسٹور روم سے پرانی کتابیں ملیں، فلسفے کی کتابیں، نفسیات کی کتابیں، اور ان کتابوں نے اس کے ذہن کو مزید بدل ڈالا۔ کتابیں جو آباد کرتی ہیں اور کتابیں جو تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ اب حویلی میں کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ خود سر اور ضدی بن چکا تھا۔ کئی بار اسے بڑے بھائی ابو حنیفہ نے سمجھانا چاہا، پر وہ اپنی دنیا میں گم رہتا تھا۔ اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے مطابق یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں تھی۔ اس نے ایسا فلسفہ پڑھا تھا جس نے اس کا مزید برین واش کر دیا تھا۔ اسے اب خدا برا لگتا تھا، اپنا دشمن لگتا تھا، جس نے انسانوں کو دنیا میں سسکنے اور تڑپنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک بار وہ کئی دن غائب رہا۔ پھر سید جبیل کو اس کے ریڈ لائٹ ایریا میں ہونے کی خبر ملی۔ وہ اسے برستی بارش میں وہاں سے نکال کر لائے جہاں وہ نشے میں دھت تھا۔ یہاں اسے رمشا ملی تھی، جس کی کہانی نے اس کی محبت کا رخ بدل دیا تھا۔ سید جبیل کو کبھی سکون کا سانس نہیں آیا تھا۔ پہلے ان کا اپنا بیٹا آرجے تھا، جس نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا، اور اب سالوں بعد ادم نے پھر سے وہی کہانی دہرا دی تھی۔ وہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا، پر اس کی ڈرگز لینے کی عادت بری تھی۔ اس رات ادھم کو زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ حنیفہ بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ۔ اور پھر اگلے دن جب وہ ہوش میں آیا تو اپنے بستر پر اوندھا پڑا تھا۔ سر میں شدید درد تھا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو ادھم، یہ میں ہوں۔ 6 مہینے بعد اس کا فون آیا تھا۔ وہ ہیزل کی آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ رانگ نمبر، اور ہاں، آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ یو آر ڈیڈ فار می۔ وہ اس عمر میں تھوڑا جذباتی تھا۔ اور پھر کبھی ہیزل کا فون نہیں آیا، اور پھر وہ بھی کچھ دنوں بعد ہی پاکستان چھوڑ گیا، بنا بتائے۔ وہ جانے کہاں چلا گیا تھا، بس یہ لکھ کر رکھ گیا تھا کہ اسے ڈھونڈا نہ جائے۔ اس کا اب یہاں دم گھٹتا تھا۔ آس پاس اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے اس کا اپنا مرضی سے جینا کوئی بہت بڑا جرم ہو۔ وہ اسپین آ گیا۔ اس نے کڑی محنت کی۔ اس نے شروع ہی مجسمہ سازی سے کیا تھا، اور پھر 8 سالوں بعد آج وہ ماسیل دا بت ساز کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس نے جلد شہرت کمائی تھی۔ صرف 4 سالوں میں ہی وہ بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف مجسمہ گری میں نام کمایا، بلکہ وہ بہت پر اثر شخصیت بن گیا تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ باہر کے تجربے نے اسے جذباتی سے سمجھدار بنا دیا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں آئی گئیں، نہ وہ محبت کر سکا اور نہ کوئی رشتہ بنا سکا۔ صرف شنایا ملی تھی دوست کے روپ میں، اور وہ اسے دوست ہی مانتا تھا۔ اور پھر 1 سال پہلے اس کی زندگی میں وہ آئی، ایمان، جو اب اسے اپنی زندگی لگنے لگی تھی۔ وہ ٹھنڈے یخ بستہ فرش پر لیٹی تھی، سوئمنگ پول کے پاس آسمان تلے، چمچماتا ماربل، سلک کا چھوٹا سا شب خوابی کا لباس پہنے، بنا آستینوں کے پنڈلیوں تک آتا سفید سلک گاؤن۔ اس کی نظریں آسمان پر جمی تھیں، جبکہ سبز آنکھوں میں آنسو تھے، جو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھے، پر وہ نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی سماعت میں عبدل کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی شخص اس کے قیامت خیز حسن کو ایمان خراب کرنے کی چیز کہے گا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور اس نے زندگی صرف اپنے باپ کو اذیت دینے کے لیے چنی تھی۔ وہ جس خاندان سے تھی، اسے اس خاندان سے نفرت تھی۔ سلطان ملک کی بیٹی تھی وہ، اور اس خاندان سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ وہ ساکت لیٹی تھی، جبکہ ماضی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا تھا۔ اس کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو ایک بوڑھی نینی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ نینی کے ساتھ اکیلے رہتی تھی۔ نینی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اسے اسکول لے جاتی، واپس لاتی۔ اس کا باپ سلطان ملک کبھی کبھی ہی آتا تھا۔ وہ ڈری سہمی رہتی تھی، اور پھر ایک دن اس کا باپ اسے پاکستان لے آیا، اپنے آبائی گھر میں، اپنے خاندان میں، جہاں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے دادا اور تایا نے خوب ہنگامہ کیا کہ میری بیٹی ہے، میں اسے کہیں باہر نہیں پھینک سکتا۔ سلطان ملک نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ اس کی ایک اور بیوی تھی، ہیزل کی سوتیلی ماں اور ایک بھائی۔
وہ دونوں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ زمان ملک، اس کے تایا، ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک 12 سالہ عبید ملک اور ایک 4 سالہ کائنات، جو کسی گڑیا جیسی تھی اور ہیزل سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ خود اس وقت 6 سال کی تھی۔ 12 سالہ عبید ذہنی طور پر معذور تھا۔ اسے خاندان میں ایک شرط پر اپنایا گیا تھا، اس لڑکی کو اس خاندان میں تبھی جگہ ملے گی جب اس لڑکی کی شادی میرے عبید سے ہوگی۔ زمان ملک نے اپنے چھوٹے بھائی سلطان کے سامنے شرط رکھی تھی، اپنے معذور بیٹے کے لیے ہیزل ملک کو ابھی سے مانگ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا تھا۔ وہ وہاں آ تو گئی تھی، اسے کبھی پیار نہیں ملا، صرف ایک کائنات سے اس کی دوستی ہوئی تھی۔ کائنات بھی ڈری سہمی رہتی تھی، کیونکہ ان کے گھر کی عورتوں کو اتنی زیادہ آزادی حاصل نہیں تھی۔ جب وہ 12 سال کی تھی اور کائنات 10 سال کی، ہیزل کی منگنی کائنات کے معذور بھائی سے، جبکہ کائنات کی منگنی ہیزل کے سوتیلے بھائی سے کر دی گئی۔ ہیزل جلد سمجھدار ہو گئی تھی، اسے بس نفرت ملی تھی اور اس کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے تایا سے، یہاں تک کہ اپنے سوتیلے بھائی سے بھی نفرت تھی۔ وہ اپنے منگیتر کو تو کسی خاطر میں لاتی ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، ضدی اور خود سر بنتی جا رہی تھی۔ اسے جواب دینے آتے تھے، وہ باز نہیں آتی تھی۔ اسے اکثر گھر کے کسی نہ کسی مرد کے ہاتھوں مار پڑتی رہتی تھی، پر وہ مار کھا کھا کر ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کائنات اسے سمجھاتی کہ ایسا نہ کیا کرو، پر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ 15 سال کے ہوتے ہی اسے پردہ کرنے کا کہا گیا، پر وہ نہیں مانی۔ وہ بھی سلطان ملک کی بیٹی تھی، ڈھیٹ تھی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی سے مار کھائی پر مانی نہیں، اور پھر سب کو ہارنا پڑا، ہیزل ملک کے سامنے، اس کی ضد اور خود سری کے سامنے۔ اور پھر کہانی میں موڑ تب آیا جب اسے نئے اسکول میں عجیب لڑکا ملا، ادھم جبیل۔ یہ لڑکا باقیوں سے الگ تھا، وہ جلد دوست بن گئے۔ اسے ادھم کی سوچ پسند تھی، باقی روایتی مردوں سے الگ، اپنی مرضی سے جینے کی خواہش کرنے والا ادھم اس کے لیے پرفیکٹ تھا۔ پر وہ اس سے اپنی ذاتی زندگی کبھی ڈسکس نہ کر پائی۔ وہ اسے بتا نہیں پائی کہ جب وہ بچپن میں بھوکی ہوتی تھی اور رو رو کر اپنے باپ کو فون کرتی، جو زیادہ تر ملک سے باہر رہتا تھا، تو اس کا باپ اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے ہمیشہ نفرت سہی تھی، سوائے کائنات کے جو اسے عزیز تھی، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے راستے مزید کٹھن ہو رہے تھے۔ 18 سال کے ہوتے ہی اس کا نکاح عبید سے ہو جانا تھا، جو پاگل تھا، جبکہ کائنات کا اس کے بھائی سے، پر اس سے پہلے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تائی کو اپنی جانب کیا، اس کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے کیا بننا تھا، اور اب وہ یہی کر رہی تھی، اداکاری۔ اس نے تائی کو کہا کہ میں ڈاکٹر بن کر سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا علاج کروں گی۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کا بھروسہ جیتا، اور پھر جب اسے میڈیکل میں جانے کی اجازت مل گئی تو وہاں سب سے پہلے ایک سینئر ڈاکٹر اور پروفیسر اس پر عاشق ہوا تھا۔ ہیزل نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ اس پروفیسر نے اس کی قیمت 1 رات مانگی تھی۔ وہ اسے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، پر سودا عزت کا تھا، صرف 1 رات کا۔ وہ ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے پلان بنایا، کائنات یہ راز جان گئی تھی، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ تم جاؤ اور آزادی سے جیو۔ اس نے ہیزل کو گلے لگایا، اور ہیزل اس دن کائنات کو خدا حافظ کہہ کر کالج آئی، وہاں سے پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ ہوٹل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ادھم اسے دیکھ چکا تھا، کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل میں ایک لڑکی کیا کرنے جاتی ہے، پر وہ پلان بنا کر آئی تھی۔ اللہ نے ذہن دیا تھا تو وہ اس کا استعمال کرنا جانتی تھی۔ آج صبح 3 بجے کی اس کی ٹکٹ تھی۔ اسے ہوٹل جاتے ہی پہلے اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ کا اگلوایا کہ کہاں رکھے تھے۔ کس قدر خوفناک تجربہ تھا۔ پروفیسر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس کے سامنے ڈرنکس پڑی تھیں جس میں اس نے نظر بچا کر نیند آور دوا ملا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود تک بڑھ پاتا وہیں ڈھہ گیا۔ اگلے 12-15 گھنٹوں تک وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بیگ اٹھایا، پاسپورٹ وغیرہ ڈالا اور نقاب لپیٹ کر وہاں سے نکل آئی۔ شاید اس نے پہلی بار، آخری بار خدا کو یاد کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے، اور بچ بچا کر نکل آئی تھی۔ وہ فرانس چلی گئی تھی، اور یہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ اکیلی تھی، ڈری ہوئی۔ وہ اپنا بندوبست کر کے آئی تھی۔ اسے پتا تھا اسے کیا بننا تھا، اسے ماڈلنگ کرنی تھی۔ اس نے یہاں آ کر ویٹریس کی جاب کی، جانے کیا کچھ کیا، لوگوں سے بچتی پھری۔ ڈر تھا اسے کوئی ڈھونڈ نہ لے، پر کوئی نہیں آیا ڈھونڈنے۔ اس نے ادھم سے رابطے کی کوشش کی تاکہ سچ بتا سکے،
پر اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ فرانس میں 1 سال گزارنے کے بعد وہ اسپین آئی، یہاں مختلف جگہ آڈیشن دیے، بہت کوشش کی، پر ہر جگہ قیمت تھی، بدلے میں ایک ہی چیز مانگی جاتی تھی، اور وہ تھی عزت۔ اسے اس کا سودا کرنا تھا اور پھر جلد اپنی منزل تک وہ پہنچ جاتی، پر وہ کر نہ پائی۔ اس نے پہلی سیڑھی سے آغاز کیا، وہ ایک ماڈل کی اسسٹنٹ بن گئی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر اسے فوٹو شوٹ کی پیشکش ہوئی اور اسے لگا اسے اپنے منزل کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا ہے۔ پھر وہ رکی نہیں۔ جب وہ ٹاپ کی ماڈل بن گئی تب ایک دن سلطان ملک کا فون آیا۔ وہ غصہ تھے، ناراض تھے، پر وہ اب مطلبی بن گئے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب جانتی تھی، پھر بھی اپنے باپ سے منہ نہ موڑ سکی۔ اور پھر ایک دن کسی طوفان کی طرح عبدل آیا۔ جانے کس دنیا سے آیا تھا، کیا کرتا تھا، وہ سب سے الگ تھا۔ اپنے کردار میں جھگڑالو تھا، غصے والا تھا، لیکن عزت دینا جانتا تھا۔ وہ اسے بچانے والا تھا، اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ پہلی بار محبت نے دل پر دستک دی اور پھر آہستہ آہستہ وہ پوری آب و تاب سے اس کے دل کے تخت پر براجمان ہو گیا۔ حالانکہ وہ کسی ایمانے کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، تب بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ وہ جو چاہتی تھی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو جلا کر اپنے خاندان سے سارے بدلے لے لیے تھے۔ وہ ان کی پہنچ سے دور نکل آئی تھی۔ وہ آسمانوں کو چھو رہی تھی، ہالی ووڈ میں کام کر آئی تھی۔ وہ عام انسانوں سے بہت اوپر چلی گئی تھی۔ پر آج عبدل کے لفظوں نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ وہ دھڑام سے گری تھی، وجود کانچ کی طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی سوائے ایمان خراب کرنے والی چیز کے۔ ہاتھ کے نام۔ اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے محلے کی مسجد سے، اپنے محلے کے امام سے، پھر دیکھیں سچ کیسے باہر آتا ہے۔ وہ ہاتھ تھا، وہ حادثاتی طور پر نہیں آیا تھا، اسے لایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر آیا تھا اور اس کے ان لفظوں نے دماغ والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سوچ ہی تو بدلنے آیا تھا۔ اور یہ پہلے سوال تھے جب اس کی دی گئی نئی سوچ پر ایک لڑکے نے اپنے محلے کے امام مسجد سے پوچھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو نماز پڑھنے آیا تھا۔ دعا کے بعد اس نے امام کو مخاطب کیا۔ امام صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں اس نے پوچھ لیا، کچھ لوگ بھی رک گئے۔ امام نے چونک کر لڑکے کی جانب دیکھا، وہ حیران ہوئے۔ لڑکے کو وہ پہلی بار مسجد میں دیکھ رہے تھے۔ محلے کے نمازی بھی حیران تھے۔ پوچھو۔ امام کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ پاکستان کے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مکہ میں تھے جب لوگوں کو چھپ کر نمازیں پڑھنا پڑتی تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ لڑکا سوچ سمجھ کر آیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جس قدر برے معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں رشوت عام ہے، سود عام ہے، قتل و غارت عام ہے، جہاں سیاست دانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جہاں سچ بولنے پر پابندی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، وہاں یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں جیسے مکہ میں بچاتے تھے، تزکیہ نفس کریں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ امام نے افسوس کے ساتھ جواب دیا، اللہ ہمارے ایمان کو بچائے۔ امام صاحب نے آمین کہا تو اس کے ساتھ ہی باقی مردوں نے بھی آمین کی صدا نکالی۔ لڑکے نے افسوس سے سب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے چہرے پر افسوس ہی افسوس تھا۔ آپ کی بیٹی پردہ کرتی ہے امام صاحب؟ اگلا سوال عجیب تھا۔ امام کے ساتھ ساتھ باقی مردوں نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ الحمدللہ، میری بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے۔ امام کے لہجے میں فخر ہی فخر تھا۔ لڑکے نے امام کے پیچھے بیٹھے ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو دیکھا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ناتواں مرد سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اس کی بیٹی کا قتل ہوا تھا۔ قتل کرنے والا اور کوئی نہیں، اس کا اپنا بیٹا تھا۔ بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو مار ڈالا تھا۔ وہ آدمی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے خیال سے امام صاحب آپ کو اپنی بیٹی کا حجاب اتروا دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ آج کل کے حالات کو مکہ کے حالات سے ملا رہے ہیں تو مکہ میں پردے کی اجازت نہیں تھی۔ پردہ کرنے سے منع کریں اپنی بیٹی کو، یہ مسجدیں ہٹا دیں، اور پھر تو کسی کافر کو چاہیے کہ آپ کو گرم ریت پر ڈالے، آپ کی کھال جلا ڈالے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈالا گیا تھا۔ مکہ کا ماحول تو ایسا تھا۔ لڑکا بولا تو بولتا چلا گیا۔ امام مسجد دھواں دھواں ہوتے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ خاموش گستاخ، خبردار جو ایسی باتیں دہرائیں۔
امام گرج اٹھے۔ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ تزکیہ نفس سے بچ جائیں گے؟ آپ کے پڑوس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کا قتل کر ڈالا، تب کیوں نہیں ڈرایا آپ نے؟ یہ سبق کیوں نہیں دیا آپ نے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ کہاں سو رہی تھی آپ کی تعلیمات جب ایک باپ اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس کے نہ ماننے پر اس کا قتل کر دیا گیا؟ آپ نے کیوں نہیں سکھایا جو پورا اسلام تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ روزانہ کے وظائف کا بتا کر آپ بچ جائیں گے؟ نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی جائز ہے یا نہیں، بس یہ سکھایا آپ نے؟ کون سا فرقہ کافروں کا، کون سا مسلمانوں کا ہے؟ آپ عالموں نے آج کے نوجوان نسل کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ ہم نوجوان ایسے اسلام کو دیکھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں۔ کیوں امام صاحب، کیوں؟ آپ لوگوں نے اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ وہ آج رکنے والا نہیں تھا، اور یہ کسی اور کا نہیں، ہاتھ کا اثر تھا جو بہت سارے لوگوں پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ اور مسجد میں خاموشی چھا گئی، موت جیسی خاموشی۔ باپ سے سوال کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ امام سے جب کچھ نہ جواب بن پایا تو وہ غصے سے دہاڑے، بالکل نہیں، میں آپ کا بیٹا باہر ہوں، یہاں میں ایک امام مسجد سے سوال کرنے آیا ہوں جس نے اس امانت کو آگے پہنچانے کا کام سنبھالے رکھا ہے، جس کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا۔ لڑکے کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں آئی۔ وہ امام کا بیٹا تھا، اسے پھر بھی اسلام میں دلچسپی نہیں تھی، اور آج وہ مسجد آیا تو کس لیے؟ سوال کرنے۔ کسی نے تو آغاز کرنا ہی تھا نا۔ اس دن سے ڈریں جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام پورا کیوں نہیں پہنچایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج صرف تزکیہ نفس ہی آپ کا اسلام ہے، تو بقول آپ کے میں کافر ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کیا وعدہ کر کے آیا تھا، میں اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے نکل چکا ہوں۔ آپ اپنا اسلام درست کر لیں، یہ نہ ہو مکہ کے ان حالات میں کہیں آپ پر کافر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ وہ پھر رکا نہیں، اٹھا اور چلا گیا۔ امام مسجد تلملا کر رہ گیا تھا۔ اس کی نظر میں بیٹا کافر تھا جو لاکھ چاہنے کے باوجود اللہ کے آگے نہیں جھکتا تھا، مار کھانے کے باوجود کبھی مسجد نہیں آیا، اور اگر آج آ گیا تھا تو اپنے باپ کی ہی بنیاد ہلا کر چلا گیا تھا۔ تیسرے سیشن کے بعد تو جیسے بنیاد ہی ہل گئی تھی، ہر جانب صرف ہاتھ تھا۔ تیسرے سیشن میں اس نے علماء کرام کو مخاطب کیا تھا، آج کے امام کو، آج کے اسلام کو، کیا بنا دیا تھا انہوں نے اسلام کو۔ اور دوسرے سیشن سے سوشل میڈیا پر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی جب ریکارڈنگ سامنے آئی تھی، اور پھر تیسرا سیشن تو ایسا تھا کہ علماء کرام تک ہل گئے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ سوشل میڈیا پر لائیو آنا تھا۔ جس مقصد کا آغاز وہ کر چکا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ گرم لوہے پر لگاتار ہتھوڑے مارے جائیں۔ وہ اسی تیاری میں لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ یہ وہ نمبر تھا جس کے ذریعے وہ مختلف یونیورسٹیوں اور تنظیموں سے رابطہ کر رہا تھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، محتاط انداز میں کہا گیا۔ سمجھتا کیا ہے تم اپنے آپ کو؟ آج کل کے لڑکے ہو کر ہمیں اسلام سکھانے چلے ہو۔ وہ ایک مشہور اسلامی اسکالر تھا جو غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اتنی جلدی ہوگا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہالے سے مسکرا دیا۔ جب سے پیدا ہوا ہوں اسلام سیکھ رہا ہوں، اسلام جان رہا ہوں۔ 10 سال لگائے ہوں گے آپ نے اسلام کی پڑھائی میں، پچھلے 5 سالوں سے آپ اسلام سکھا رہے ہوں گے یقیناً۔ میری عمر 28 سال ہے۔ 28 سال صرف میں نے سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں۔ ان 28 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میری ماں نے مجھے اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ دلایا ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کل کا لڑکا ہوں اور میں آپ سے کم اسلام جانتا ہوں؟ وہ پرسکون انداز میں کہتا، اگلے کو سلگا گیا تھا۔ جو کرنے آئے ہو اس پر دھیان دو۔ مشہور ہونا ہے تو ناچ گانا کرو، اسلام میں مت پڑھو، یہ تمہاری لائن نہیں ہے، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ دوسری جانب موجود شخص کا لہجہ تنبیہی تھا۔ بالکل، میری لائن آپ سے الگ ہے۔ میں فرقہ بازی کرنے نہیں آیا، نہ کسی پر فتوے لگانے آیا ہوں۔ میں پورے اسلام کو منظر عام پر لانے لایا ہوں۔ اس نے نارمل لہجے میں صاف صاف اپنی بات سمجھائی تھی۔ دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون واپس رکھ دیا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جہاں اس کا واحد سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن تھا، مسٹر گرے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اپنے اکاؤنٹ پر ہر طرح کی تعلیمات دے رہا تھا۔
چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو، نفسیات سے یا پھر اسلام سے۔ آج وہ پہلی بار سامنے آ رہا تھا، آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا، اور وہ اسے ہی استعمال کرنے والا تھا۔ شالی کب سے ہیزل کو فون کر رہی تھی، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ مسلسل بجنے والی فون کی گھنٹی اسے ماضی کی یادوں سے کھینچ لائی تھی۔ آج بھی اگر اسے کوئی یاد آتا تھا تو وہ کائنات تھی۔ جانے اس کے گھر چھوڑنے کے بعد اس پر کتنا ظلم ہوا ہوگا، وہ اکثر یہ سوچتی تھی، پر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ فون نے توجہ کھینچی تو اس نے برف ہوتے وجود کے ساتھ اپنے پاس فرش پر رکھا فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ ہیلو میم، ڈائریکٹر صاحب کافی ناراض ہیں، آج کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے آپ کی خراب طبیعت کا بہانہ بنایا ہے۔ مجھے بتائیں اگلی میٹنگ کب کرنی ہے؟ آپ کے بہت سارے فوٹو شوٹس ہیں، شیڈیول بزی جا رہا ہے۔ فکر مند سی شالی بول رہی تھی۔ کینسل کر دو، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کہ کیا مطلب؟ شالی الجھی تھی۔ سارے پروجیکٹس، سارے شوٹس کینسل کر دو، ٹھنڈے لہجے میں کہتی وہ اٹھ بیٹھی۔ ہونٹ، ہاتھ اور پیر نیلے پڑ چکے تھے۔ دوسری جانب شالی کو شوق لگا تھا۔ وہ جان گئی تھی ہیزل ہوش میں نہیں تھی۔ میم آئی تھنک آپ ہوش میں نہیں ہیں، میں کل صبح آ کر بات کرتی ہوں، وہ سمجھتے ہوئے بولی تو ہیزل چلائی۔ میں نے کہہ دیا نا، سب کینسل کر دو، کچھ نہیں چاہیے مجھے، آج سے سب ختم، ہیزل ختم۔ وہ واقعی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور پھر فون بند کر کے اپنے دائیں جانب سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ پھر وہ اٹھی، پاؤں اتنے سن ہو چکے تھے کہ وہ گرتے گرتے بچی اور پھر وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دوسری جانب شالی سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ سب ہیزل نے کہا تھا، ہیزل ملک نے۔ یہ ایک چھوٹا سا پلے تھا۔ عبدل سے بار بار ڈائریکٹر کانٹیکٹ کر رہا تھا۔ فالن اینجل کے نام پر ایک گانا تھا جسے پلے کی فارم میں پیش کیا جانا تھا۔ آپ اچھا گاتے ہیں، اس سے اچھا آپ پرفارم کر لیں گے، ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گے، آپ بس فالن اینجل کا رول پلے کر لیں۔ عبدل سے بار بار ایک ہی درخواست کی جا رہی تھی۔ میں کسی عورت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اس نے عجیب وجہ بتائی تھی۔ ڈائریکٹر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ہم اس میں سے ہیروئن نکال دیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف فالن اینجل کی ہے، صرف آپ کی ہوگی، آپ سے بہتر یہ کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ عبدل نے پیسوں کی جگہ یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہ ہو، اور اس کی یہ شرط مان لی گئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی پلے کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی لڑکی ہو جسے اسے چھونا پڑے۔ اسے ڈائریکٹر نے میٹنگ کے لیے وینیو بھیج دیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، ایک کردار اپنا سب کچھ کھونے جا رہا تھا اور ایک کردار نے آغاز کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر میں دبکی پڑی تھی۔ اتنی سردی نہیں تھی جتنی اسے لگ رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وجہ جو بھی تھی پر وہ آیت اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ خالی خالی دماغ لیے چھت کو گھور رہی تھی جب اس کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے دیکھا تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہوئی تھی۔ وہ حیرت اور اچنبھے سے موصول ہونے والے پیغام کو دیکھنے لگی۔ بھویں سکڑ گئیں۔ آخر اتنی بڑی رقم کون بھیج سکتا تھا؟ کہیں غلطی سے تو نہیں آ گئی تھی؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ فون بج اٹھا۔ یہ وہ نمبر تھا جس سے اسے اس دن میسج ملا تھا جب ماسیل سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا، اور ایمان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر وہ چلا جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا۔ اس کا دل کیا فون دیوار میں دے مارے، فون نہ اٹھائے، دور کہیں چھپ جائے۔ یقیناً وہ حشام جبیل تھا جو نمبر بدل کر رابطہ کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ پھر آج؟ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، رقم مل گئی آپ کو؟ دوسری جانب سے پیشہ ورانہ طور پر پوچھا گیا، جیسے اسے اس کی تنخواہ دی گئی ہو۔ آپ حشام جبیل ہیں؟ وہ آوازیں نہیں پہچان پاتی تھی۔ اس معاملے میں وہ تھوڑی کچی تھی، اسی لیے پوچھا تھا۔ باس بزی ہیں، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، آج سے میں ہی یہ سب دیکھوں گا، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کا دل بجھ گیا، مزید دکھی ہو گیا۔ وہ اس خاندان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اپنا کام نکلتے ہی حشام جبیل نے اسے فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جذباتی تھی اور اس وقت اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، تو پھر کیا چاہیے آپ کو؟
دوسری جانب سے حیرانی سے پوچھا گیا۔ کچھ بھی نہیں چاہیے، میں یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، مجھے اپنا احسان اتارنا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ اپنے باس کو بتا دیجیے گا میں کوئی غلام نہیں ہوں جسے وہ خرید لیں گے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اسے اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، آنسوؤں کو گرنے نہیں دیا، گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ شدید دکھ میں تھی۔ کون کسی کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ وہ اٹھی اور اٹھ کر اپنے کپڑے استری کرنے لگ گئی۔ اسے صبح آفس جانا تھا۔ وہ خود کو ان سب چیزوں سے آزاد کرنا چاہتی تھی جب تک اس کا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ اسے یہاں رکنا تھا اور اس کے لیے جاب لازمی تھی۔ کپڑے استری کرنے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی، پر اس کا فون پھر سے بج اٹھا۔ ماسیل کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ وہ خالی دماغ لیے بیٹھ گئی اور فون کو گھورنے لگی۔ سوچتی رہی کہ فون اٹھائے یا نہ، لیکن وہ بھی شاید ضد کر کے بیٹھا تھا کہ اس سے بات کر کے ہی سکون لے گا۔ بالآخر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ کافی پیو گی؟ وہ نارمل انداز میں بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ذکر ہی نہ کرنا چاہتا ہو کہ وہ اس سے کیسے دور بھاگی تھی۔ کیا تم مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ گی؟ ماسیل نے پہلی بار اس سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے بستر میں بیٹھ گئی، بیڈ سے ٹیک لگا کر کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ میں چابی والی گڑیا جیسی ہوں، جس کی چابی لگا دی جائے تو وہ ہنستی ہے، بولتی ہے، اور چابی نکال لیں تو بے جان پڑی رہتی ہے، اور جس کی چابی چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ میری ماں۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہی تھی، جیسے کوئی بچی رات کے اس پہر کسی خوف سے اپنے بستر میں دبکی پڑی ہو۔ اور بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بیلکنی میں کافی کا کپ تھامے کھڑا تھا۔ اجنبی اور ایسے لوگ جو مجھے پسند نہیں، ان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان کے لیے میں پتھر جیسی ہوں۔ وہ ہالے سے مسکرا دیا۔ وہ اس کے لیے پتھر ہی تھی، یا تو وہ اب تک ایمان کے لیے اجنبی تھا؟ اس کی زندگی میں اب تک ماسیل کی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ کیسے لوگ پسند ہیں؟ اگلا سوال ابھرا۔ اپنے جیسے، ہالے سے جواب دیا گیا۔ اور تم کیسی ہو؟ جسے کوئی ناپسندیدہ انسان یا پھر کوئی انسان جسے میں ناپسند ہوں مجھے چھوئے تو جل کر خاک ہو جاؤں گی، ایسی ہوں میں۔ وہ شدت پسند تھی، اتنی شدت پسند کہ اپنی پسند کے علاوہ کسی کو دیکھتی ہی نہیں تھی۔ اور اگر میں چھوؤں، وہ پتہ نہیں کیا سننا چاہتا تھا، تو مر جاؤں گی۔ ایمان نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ آخر کیوں؟ دوسری جانب بھی ایسی ہی گہری اذیت تھی جس سے ماسیل کا وجود کٹ رہا تھا۔ اتنا برا ہوں میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھائی برائی کی بات نہیں ہو رہی، صحیح غلط کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند ہی رکھیں، ذہن کو سکون مل رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم صحیح ہو؟ ہاں، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں۔ وہ بیٹھی تھی اور پھر دھیرے دھیرے سرک کر وہیں لیٹ گئی۔ کبھی سوچا ہے کیا ہوگا اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو؟ ماسیل نے سوال کیا۔ یہ سب جنت جہنم خدا سب جھوٹ ہوا تو؟ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوئی، کوئی حشر نہ ہوا تو؟ کیا ملے گا تمہیں اپنی عبادتوں سے، اپنی نیکیوں کے عوض پھر کیا ملے گا؟ اگر یہ سب جھوٹ بھی ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچیں اگر یہ سب سچ نکلا تو کیا ہوگا؟ حشر واقعی ہوا تو کیا ہوگا؟ اس نے الٹا سوال کیا تو ماسیل خاموش رہ گیا۔ آپ کا نقصان ہوگا۔ پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ وہ نیند کی کیفیت میں گویا ہوئی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں، جنت نہیں ملے گی۔ وہ ہنسا تھا، اذیت بھری ہنسی۔ نہیں، جنت شاید مل جائے آپ کی کسی نیکی کے بدلے، پر وہ رک گئی۔ پر ماسیل الجھا۔ آپ کو ایمان نہیں ملے گی۔ اور ماسیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ ایک پل کو اس نے سوچا اور پھر جھرجھری سی لی۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی چھائی رہی اور پھر اس نے ایمان کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ ماسیل نے فون بند کر دیا کہ کہیں شور سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے مسٹر عبداللہ کہ آپ کی بیٹی مرد ذات سے اتنی بدگمان ہو چکی ہے؟ وہ بیلکنی میں کافی کا مگ تھامے کھڑا تصور میں عبداللہ شہاب سے مخاطب تھا۔
عبداللہ شہاب دین۔ خود غرضوں میں ایک خود غرض، خود پرستوں میں ایک خود پرست، وہ عبداللہ تھا، منتوں مرادوں سے مانگا گیا بیٹا۔ میر شہاب دین کی شادی سکینہ سے ہوئی تھی، جو خوبصورتی میں کسی جمیلہ سے کم نہیں تھی۔ شادی کے 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر اوپر تلے اللہ نے 3 بیٹیاں دیں۔ سکینہ بی بی کو بیٹے کا شوق تھا، اللہ سے دعائیں کیں، عبادتیں کیں، منتیں مانی، درگاہوں کے چکر لگائے، پھر کہیں جا کر اللہ نے بیٹا دیا، چاند سا خوبصورت بیٹا، نہایت حسین، جس کے نام پر جنگ چھڑ گئی تھی خاندان میں، اور پھر آخر میں عبداللہ نام رکھا گیا۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، جسے اللہ نے حسن اور ذہن بہت دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین تھا، آرٹسٹ بننے کا شوق تھا، جبکہ گھر والے چاہتے تھے پڑھ لکھ کر فوج میں چلا جائے، پر آرٹ سے جڑے لوگ باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ شہاب کو لکھنے کا شوق تھا، اس کے علاوہ وہ ایک اچھا پینٹر تھا، دن بھر کتابیں پڑھتا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، بابو بن کر گھومنا، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ نہ وہ فوج میں جا سکتا تھا، نہ ہی جاب کر سکتا تھا، اس کے شوق الگ تھے۔ سردیوں میں لمبا اوور کوٹ پہن کر سگار لگائے گھومتا تھا۔ شہاب دین کو باتیں سننے کو ملتی تھی کہ خود تو نماز روزہ کرتا تھا، جبکہ بیٹا گوروں سے متاثر تھا، رنگ برنگی عورتوں کی تصویریں بناتا تھا۔ 20-22 سال کا ہوا تو گھر والوں نے تنگ آ کر شادی کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، لیکن نتیجہ الٹ نکلا۔ سلمہ بیگم عبداللہ شہاب کو ایک آنکھ پسند نہ آئی۔ سانولے رنگ کی ان پڑھ سلمہ بھلا عبداللہ جیسے نوجوان کو کیسے پسند آتی؟ خیر بیوی تو تھی ہی، چوں چراں کے بعد عبداللہ شہاب نے سلمہ بیگم کو بیوی مان ہی لیا، لیکن اسے بیویوں والی عزت اور مان کبھی نہ دیا۔ غصہ جس کا بھی ہوتا سلمہ بیگم پر اترتا، یہاں تک کہ شادی کے 6 مہینوں میں ہی عبداللہ شہاب نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جو خاموشی سے سب سہ جاتی، اور پھر اپنی ساس کو شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتی، جس نے اپنے بیٹے کی جھوٹی تعریفیں کر کے سلمہ بیگم کا رشتہ لیا تھا، اپنے بیٹے کو محنتی بنا کر پیش کیا تھا، چھپایا تھا کہ وہ عیاش تھا، وہ جواری تھا، کچھ نہیں بتایا تھا۔ شادی کے بعد تو جیسے عبداللہ شہاب اور آزاد ہو گیا تھا۔ کسی دوسرے شہر میں آرٹ کا کوئی بڑا مقابلہ چل رہا تھا، عبداللہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر 6 ماہ تک واپس نہ آیا۔ یہ مقابلہ کراچی میں تھا۔ 6 ماہ تک عبداللہ نے پلٹ کر اپنے گھر والوں کی کوئی خبر نہ لی، اس کی بیوی زندہ تھی یا مر گئی تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کراچی میں عبداللہ کو ایمانیں ملی، وہ برطانیہ سے آئی تھی، ہاتھ لگائے تو میلی ہونے والی گوری۔ ایمانیں رابرٹ، جو شخص یہ مقابلہ کروا رہا تھا، ایمانیں اس کی خاص مہمان تھی۔ اس کا بولنا اور اس کا ہنسنا عبداللہ شہاب کو پاگل کر گیا تھا۔ ایمانیں بھی عبداللہ شہاب کی وجاہت اور ذہانت دونوں سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ دونوں جلد قریب آ گئے۔ عبداللہ نے اپنی آرٹ کے بڑے بڑے نمونے پیش کیے، وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں اکثر ساحل سمندر پر گھومتے پائے جاتے تھے۔ ایک دن بھی عبداللہ شہاب کو سلمہ بیگم کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایمانیں جس شخص کی مہمان تھی، وہ ایمانیں کا جھکاؤ عبداللہ کی جانب دیکھ چکا تھا، اور یہ اس سے برداشت نہ ہوا۔ عبداللہ بہت خوش تھا، اسے یہ مقابلہ جیتنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ ملک کا سب سے بڑا مصور بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، پر خواب چکنا چور ہو گیا جب اسے جان بوجھ کر ہرا دیا گیا۔ اسی شام اسے ایمانیں نے بتایا کہ وہ جلد شادی کر رہی ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ عبداللہ شہاب کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ایمانیں چلی گئی اور وہ اپنی محبت اور اپنی مصوری دونوں ہار گیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آیا تو سانولی سی سلمہ بیگم ایک بچے کو تھامے بیٹھی تھی، خوبصورت سا بچہ جو اب بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رنگ و روپ میں باپ کی پرچھائی تھا، پر وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا تھا۔ عبداللہ واپس تو آ گیا تھا، لیکن گھر نہ آتا۔ آئے دن گھر میں اس کے نہ کمانے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ سکینہ نے سلمہ بیگم کو الگ کر دیا تھا۔ شہاب دین کے 2 اور بیٹے تھے جو عبداللہ سے چھوٹے تھے اور سب ایک ساتھ رہتے تھے، پر سلمہ بیگم اور ایک شیر خوار بچے کا رزق سب پر بھاری پڑ گیا۔ سلمہ بیگم نہ جانے کتنے کتنے دن بھوکی رہتی تھی، پر اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے مائکے چلی گئیں، بچے کا بہت علاج کروایا، پر اللہ کے حکم سے وہ بچ نہ پایا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عبداللہ شہاب کا بت پھر بھی نہ ٹوٹا، اس کا غصہ بھی سلمہ بیگم پر ہی اترا تھا۔ وہ بیچاری خاموشی سے سہتی رہی۔ اس کا قصور تھا کہ وہ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی تھی۔ اسے تو ایمان رابرٹ چاہیے تھی، افسوس جو نہ مل سکی۔
عبداللہ صاحب پھر سے کتابوں میں غرق ہو گئے۔ کبھی کبھی جوا کھیلنے چلے جاتے، جیت جاتے تو گھر میں عید ہو جاتی، اور اگر ہار جاتے تو تشدد کا شکار سلمہ بیگم ہوتی تھی۔ جانے کتنی عجیب و غریب کتابیں پڑھی تھیں عبداللہ صاحب نے کہ اسے خدا پر ہی شک ہونے لگا تھا۔ اب اس کا دھیان لکھنے کی طرف تھا۔ سلمہ بیگم پھر سے امید سے ہو گئیں۔ اس دوران عبداللہ صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی۔ ایمان کے نام سے لکھی گئی یہ کتاب بہت مشہور ہونے والی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اب ملک کا نامور رائٹر بننے جا رہا تھا۔ عبداللہ صاحب بہت خوش تھا۔ وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب لے کر دوسرے شہر گیا۔ وہ کسی بڑے پبلشر کو کتاب دے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ ابھی کوئی پیسے بھی نہیں لیے تھے، پر شاید ان کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ عبداللہ صاحب کی کتاب ایمان چھپ تو گئی تھی، پر عبداللہ صاحب کے نام سے نہیں بلکہ کسی اور رائٹر کے نام سے۔ عبداللہ صاحب کے ساتھ پھر سے دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ کسی نے ان کا یقین نہیں کیا۔ ان کے پاس ایسا کوئی پکا ثبوت نہیں تھا۔ وہ ایک اور صدمہ لے کر واپس آ گیا۔ اس بار سلمہ بیگم کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ننھی پری تھی، جس کا نام عبداللہ صاحب نے کتاب لکھتے وقت ہی سوچ لیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام ایمان ہوگا۔ سلمہ بیگم نے یہی نام درج کروایا تھا۔ سلمہ بیگم کو اپنے شوہر سے انسیت تھی۔ گھر والوں کے کہنے پر بھی انہوں نے طلاق نہیں لی تھی۔ وہ اپنے دوسرے بچے کو نہیں کھونا چاہتی تھیں۔ ایمان نے عبداللہ اور سلمہ بیگم دونوں کا رنگ روپ چرایا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھی کیونکہ اسے پینے کو کبھی کبھی دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ جو گھر والے دے دیتے وہ سلمہ بیگم اپنی بچی کو پلا دیتی تھیں۔ سارا زیور، سارا قیمتی سامان عبداللہ صاحب جوئے میں ہار چکا تھا۔ عبداللہ صاحب نے پہلی بار بیٹی کو اٹھایا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، نازک سی، معصوم سی، جو ہر طرح کی نفرت سے پاک تھی۔ پھر عبداللہ صاحب کی نظر بچی کی گردن پر پڑی، دائیں جانب کندھے سے تھوڑا اوپر۔ گردن پر مٹر کے دانے جتنے 2 نشان تھے، سفید نشان۔ ان کا رنگ باقی جلد سے زیادہ سفید تھا۔ وہ دونوں ٹیڑھ میں اوپر نیچے تھے۔ عبداللہ صاحب چونک گیا۔ انہوں نے بچی کی گردن کو چھو کر دیکھا کہ کہیں پاؤڈر تو نہیں لگا ہوا، پر وہ حقیقی نشان تھے۔ عبداللہ صاحب نے سوالیہ نظروں سے سلمہ بیگم کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے پیدائشی نشان ہے، سلمہ بیگم نے آہستہ سے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے پھینکنے والے انداز میں ننھی گڑیا کو خود سے دور کیا۔ سلمہ بیگم نے تڑپ کر اسے تھاما۔ عبداللہ صاحب کے چہرے پر نفرت تھی، بھلا کی نفرت۔ اور پھر کبھی عبداللہ صاحب نے اپنی بیٹی کی جانب نہیں دیکھا، یوں جیسے وہ کوئی غلیظ چیز ہو، نفرت کے قابل۔ اور اس کے بعد ایمان کو اپنے باپ عبداللہ شہاب دین سے صرف نفرت ہی ملی تھی، وجہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ صبح صبح سلمہ بیگم سے دعائیں لے کر وہ آفس چلی آئی تھی۔ اسے ایڈمن میں رکھا گیا تھا، وجہ وہ پہلے انسٹیٹیوٹ میں اس کا تجربہ حاصل کر چکی تھی۔ یہ کمپنی بڑی تھی۔ پہلے ہی دن کام کی نوعیت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنا زیادہ کام تھا جو صرف اسے ہی کرنا تھا۔ اسے یہ سب سیکھنا تھا، بہت کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ پوری توجہ سے کام پر فوکس کرنے لگی۔ اسے ایک لڑکی یہ سب کام سکھا رہی تھی اور وہ جلد سب سیکھ لینا چاہتی تھی۔ لنچ آفس کی طرف سے تھا۔ اس نے لنچ کیا اور اس کے بعد پھر سے اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اسے جو لڑکی کام سکھا رہی تھی وہ اچھی تھی، اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے جو سیکھا تھا وہ جانے سے پہلے سب ایمان کو سکھا دینا چاہتی تھی۔ وہ لنچ کے بعد چائے پی رہی تھی جو انہیں ان کے ٹیبل پر مل گئی تھی۔ اچانک ہی ادھیڑ عمر آدمی ان کے پاس آیا۔ آپ دونوں میں سے رائٹر کون ہے؟ آدمی نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ شخص بھی پاکستانی تھا۔ جی میں ہوں۔ ایمان کھڑی ہو گئی۔ گڈ جاب بیٹا، میں آپ کا لکھا شوق سے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے تھمز اپ کا نشان بنا کر ایمان کی تعریف کی۔ ایمان پہلے تو حیران ہوئی اور پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کبھی کسی نے یوں اس کے کام کی تعریف نہیں کی تھی۔ اسے اپنا آپ تر و تازہ محسوس ہوا اور وہ دوبارہ توجہ کام کی جانب مبذول کرتی بیٹھ گئی، پر چہرے پر مسکان تھی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں اور وہ ٹرین سیدھا جا رہی ہے۔ اچانک آپ لوگوں کو خبر ملے کہ ٹرین آگے کھائی میں گرنے والی ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لائیو تھا۔ بہت ساری عوام اسے سن رہی تھی، جن میں زیادہ تر نوجوان تھے، اور النور اکیڈمی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اسے دل و جان سے سنتے تھے اس وقت سوال و جواب کر رہے تھے۔ اس ٹرین کا ڈرائیور مر چکا ہے، کھڑکیاں دروازے کھل چکے ہیں۔ اب بتائیں آپ لوگ کیا کریں گے؟ ٹرین کے ساتھ ہی کھائی میں گر جائیں گے، کھڑکیوں سے کود جائیں گے، یا پھر کیا کریں گے؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا
اور کامنٹس میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ سب نے ٹرین سے کود جانے کا کہا تھا۔ ان کمزور بچوں اور بزرگوں کا کیا جو کودنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا آپ انہیں مرنے دیں گے؟ کھائی میں گرنے دیں گے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ہمیں نہ تو کودنا ہے اور نہ ہی ٹرین کے ساتھ کھائی میں گرنا ہے۔ ہم نے ٹرین کا رخ بدلنا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس وقت امت مسلمہ اسی ٹرین میں سوار ہے جو تیزی سے جہنم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنا اپنا سوچ کر تزکیہ نفس کرنے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے جیسے ہمارے ماں باپ جنہیں اسلام کا صحیح رخ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ٹریک بدلنا ہے۔ ہمیں صحیح اسلام سامنے لانا ہے۔ ہم کس گیم کا حصہ بن چکے ہیں اور کون یہ گیم کھیل رہا ہے، ہمیں اس سب کا پتہ لگانا ہے، اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پاور آف نمبرز کا اصول پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ لوگ دنیا ہلا سکتے ہیں، پر پہلے خود کی پہچان کر لیں، خود کو پہچان لیں۔ وہ بولتا تھا تو رکتا نہیں تھا۔ سر، میرے والد نے آج مجھے گھر سے نکال دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان سے صحیح اسلام کو پوچھا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں صحیح اسلام کو جاننا چاہتا ہوں۔ سعد نامی لڑکے نے کامنٹ کیا تھا۔ ہاتھ کی نظر پڑ گئی تھی۔ سعد، اس نے سعد کو مخاطب کیا، اگر رہنے کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، پر اپنے ماں باپ کا احترام کبھی نہ بھولنا۔ وہاں تک کرو جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ سیشن پچھلے 2 گھنٹے سے جاری تھا، لیکن اس سیشن میں وہ نہیں تھی جو مسٹر گرے سے اپنے سارے سوال پوچھتی تھی، اپنی الجھنیں لے کر آ جاتی تھی۔ وہ آن لائن نہیں آئی اور نہ وہ دیکھ پائی تھی کہ مسٹر گرے اصل میں کون تھا۔ اس کا آفس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا۔ وہ جب واپس اولڈ ٹاؤن پہنچی تو اسٹیشن پر ہی ماسیل اسے مل گیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایمان اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اپنی شال کو درست کیا اور آگے بڑھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ وہ اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آج اس نے ایک کھلا ٹراؤزر اور قمیض پہن رکھی تھی، اوپر موٹا اسکارف سلیقے سے لے رکھا تھا، جبکہ ایک شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا تھا، ایمان نے اسے اپنا آف ٹائم بتایا تھا اور وہ اسی وقت اس کا انتظار کرتے پایا گیا تھا۔ میں نے سوچا تم اکیلے واک کر کے آؤ گی تو تمہیں لینے آ جاتا ہوں۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پیدل ہی لینے آ گئے؟ ایمان نے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ گاڑی نہیں رہی، وہ صاف گوئی سے بولا۔ نہیں رہی مطلب؟ ایمان نے رک کر حیرت سے پوچھا۔ کل رات میں جوئے میں ہار گیا، وہ سر پر ہاتھ پھیرتے بتا رہا تھا، جبکہ ایمان تو ساکت رہ گئی۔ وہ اب بے یقینی سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اپنی اتنی مہنگی گاڑی کھونے کا افسوس تک نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے، انسان کے بعد کائنات کا دوسرا سب سے بڑا نشہ گیمبلنگ یعنی جوا ہے۔ بہت برا نشہ ہے یہ۔ وہ ایمان کے اندر چلتے طوفانوں سے بے خبر بڑے آرام سے بتا رہا تھا۔ رات اس کے سو جانے کے بعد وہ جوا کھیلنے چلا گیا تھا۔ جب وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا تھا تو ہار جاتا تھا، اور وہ کل رات اپنی قیمتی گاڑی ہار گیا تھا۔ منظر جیسے بدل گیا۔ ویلینیسیا غائب ہوا اور ماسیل بھی۔ وہ اب اپنے سرخ ٹائلوں کے صحن والے گھر میں تھی۔ اس کا باپ لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ گھٹیا عورت، مجھے انکار کرتی ہے، مجھے پیسے دینے سے منع کرتی ہے، مجھے جوا کھیلنے سے روکتی ہے۔ اس کا باپ سب کچھ جوئے میں اڑا چکا تھا۔ سلمہ بیگم کے پاس صرف ایک انگوٹھی بچی تھی جو انہوں نے ایمان کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے باپ کو پتہ چل گیا تھا اور اب وہ جوا کھیلنے کے لیے انگوٹھی مانگنے آیا تھا۔ انکار کرنے پر وہ اب سلمہ بیگم کو مار رہا تھا۔ سلمہ بیگم نے ایمان کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، چھوٹی سی بچی جو اپنی ماں کو مار کھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، جو اپنے پڑھے لکھے باپ کی جاہلانہ زبان سن رہی تھی۔ وہ اب گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، خوف سے اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ ایمان، ایمان، ماسیل کے بار بار پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ اس کا حلق سوکھ چکا تھا، پیاس سے کانٹے اگائے تھے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں، اور اب وہ بے یقینی سے اپنے چاروں جانب دیکھنے لگی تھی۔ بچپن تھا، گزر گیا تھا، پر وہ اسی بچپن میں کہیں کھو کر رہ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماسیل نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ شاندار شخص
گیمبلنگ کرتا تھا، وہ ایک جواری تھا۔ ایمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس زندگی کو دوبارہ نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک اور عبداللہ شہاب کو نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا، پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر سے چلنے لگی۔ 10 منٹ کی واک میں اس کا ذہن الجھا رہا، جبکہ ماسیل اب کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا ایمان اس کے جوا کھیلنے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اب موضوع بدل دیا تھا۔ ادھر دیکھو میری جانب۔ اس کی بات پر ایمان نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس سے 2 قدم پیچھے کھڑا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ غور سے دیکھ لو مجھے، کتنا ہینڈسم ہونا۔ یقین کرو مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور چاہنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ زیر لب مسکراہٹ دبائے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایمان سٹپٹا کر چہرے کا رخ موڑ گئی۔ آپ سے کس نے کہا مجھے ہینڈسم چاہیے؟ ہینڈسم نہیں چاہیے؟ اس نے ایمان کے ہمراہ چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ ذہین؟ نہیں۔ تعلیم یافتہ؟ نہیں۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ محبت کرنے والا؟ اس بار ایمان کے قدم ساکت ہوئے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں شاید محبت کرنے والا چاہیے، وہ بے یقینی کسی کیفیت میں بولی۔ ہاں تو محبت بھی تو کرتا ہوں تم سے۔ وہ پرسکون ہوا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ محبت کرتے ہیں؟ سوال کیا گیا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری محبت پر کوئی ججمنٹ مت دینا، ورنہ ایمان میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ تپا۔ اچھا نہیں کر رہی جج۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگی جو کچھ فاصلے پر اپنے گھر کے لان میں کھیل رہے تھے۔ ہمارے بچے بھی اتنے پیارے ہو سکتے ہیں، سوچ لو۔ وہ اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ کس نے کہا؟ میں نے۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اتنا ہینڈسم اور تم بھی ٹھیک ٹھاک تو ہو۔ ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اب تیوری چڑھائے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک مطلب میں زیادہ ہینڈسم ہوں، تم پیاری ہو لیکن میرے جتنا نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ وہ اب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی سوچ سے باہر نکل سکے۔ امیزنگ، تو جائیں پھر کوئی حسین ترین لڑکی ڈھونڈ لینا۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں میں کافی ہینڈسم ہوں تو ایسے ہی بیلنس ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ نہیں اب خوبصورت ہی ڈھونڈیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ یقین کرو میں نے تو تمہیں ڈھونڈا ہے اور بہت وقت لگا ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تم ڈھونڈ دو۔ وہ اسے تنگ کرنے کا پورا ارادہ کر کے آیا تھا۔ کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ تمہارے جیسی، یعنی فیک، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ماسیل کا قہقہا بلند ہوا۔ اب وہ خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے یاد تھا ماسیل نے اسے فیک کہا تھا۔ وہ کہتا تھا جو تم اندر سے ہو اسے چھپا کر رکھتی ہو۔ ہاں فیک بھی چلے گی، جب وہ میرے ساتھ رہے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ سے شادی کون کرنا چاہے گا؟ یقین کرو بہت سی حسینائیں ایسا چاہتی ہیں۔ ہاں تو کر لیں، روکا کس نے ہے آپ کو؟ مجھے کسی میں دلچسپی نہیں رہی، وہ صاف گوئی سے بتا رہا تھا۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مقابل سے وہ کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔ تم، اس نے سینے پر بازو جمائے فرصت سے کہا، کیونکہ ادھم کو ایمان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ایمان کی وہ روشنی جو ادھم کے اندھیرے کو کم کر سکے۔ وہ اب پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کی سچائی سے نظریں چرا گئی، بلا وجہ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے، بائے، وہ سنجیدگی سے کہتا بنا اس کی بات سنے واپس مڑ گیا تھا۔ ایمان نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کبھی چھاؤں تو کبھی دھوپ۔ اس کا ہاسٹل بھی آ گیا تھا۔ سردی کا احساس ہوا تو وہ شال درست کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کس منزل کی راہی تھی اور اب کن راہوں پر بھٹک رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔